حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورۃ المبارکہ جس کا نام زلزال ہے اور پہلے ہی لفظ سے معروف ہے، جیسے اذا زلزلت آیا ہے، اسی طرح سے زلزال ہے. تو زلزال کے نام سے موسوم صورت بڑی اہم اپنے عنوانات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 8 آیات نازل فرمائی. یہ مکی زندگی میں، پیارے آقا کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں ایک اہم عنوان قیامت کا، یہاں تک کہ سورۃ الزلزال سے اور سورۃ التکاثر تک پورا قیامت کا تذکرہ چاروں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. اس میں بھی ایک خلاصتاً اور سمجھ لیجئے مکمل اللہ رب العزت نے خلاصہ قیامت کا بیان فرمایا ہے. یہ 80 نمبر کی صورت ہے. اس سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی تھیں مدینہ المنورہ میں، اور اللہ رب العزت نے اس کو عنوان کیا دیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ دو افراد اس بات پر لڑ جھگڑ رہے تھے کہ اس چیز میں ثواب کم ہے تو کیا معاملہ ہے، اور اس چیز میں گناہ کم ہے تو کیا ہوا. اور وجہ یہ تھی کہ ایک شخص بالکل ادنا سے کھجور خرچ کر رہا تھا، ایک کھجور خرچ کر کے یوں سوچ رہا تھا کہ اس کی جزا کیا مل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گی. اور اسی طرح ایک شخص بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ، غیبت، بہتان، کسی کی برائی کر دی اور بدزن ہو گیا، تو اس گناہ کو بالکل معمولی سمجھے ہوئے تھا. تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ظاہر فرمایا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اعمال کا ایک وزن ہے، اللہ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور قیامت کے تذکرے پر ایک مکمل اور کامل صورت آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آخر کیا عجب چیز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں اس صورت کو. جب پیارے آقا نے اپنے منبر سے تلاوت فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس صورت کو سن کر زار و قطار روئے. پیارے آقا نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑی خوفناک صورت ہے، بڑے اہم عنوانات اس میں ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر عمل اچھے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور اگر اعمال کا کچھ معاملہ جھول کا ہے تو پھر اللہ رب العزت پھر انصاف کرنے والے. آئیے سنتے ہیں رب نے کیا فرمایا. قرآن میرے سامنے ہے. رب نے بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زلزلہ طاری ہوگا، زلزالها، اور اس پر زلزلہ طاری ہونا ہی ہے، یعنی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ زمین پر زلزلہ یعنی قیامت طاری ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کے پھینکے گی. پھر تیسری آیت میں رب نے فرمایا، ابھی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا مَا لَهَا، اس کو کیا ہوا، یعنی زمین کو کیا ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن اللہ رب العزت زمین سے کہیں گے کہ تم اپنی خبروں کو بیان کرو. یومئذ تحدث، بیان کرو. کیا بیان کرو؟ زمین سے کہا جائے گا اپنی خبروں کو بیان کرو. کون سی خبریں؟ اللہ رب العزت اگلے مرحلے پر بات بیان فرما رہے ہیں. زمین خود سے نہیں بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ بے شک تیرے رب نے اس کو حکم کیا ہوگا کہ وہ اپنے احوال کو بیان کرے.
پھر ایک اہم عنوان کی طرف اشارہ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ پلٹیں گے اصل رخ کی طرف، میدان محشر کی طرف۔ یومئذ یصدر الناس، لوگ لوٹیں گے اشتاتا، کس حیت میں ہوں گے؟ فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ ہاں یہ اعمال نیک والے، اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال کے نتائج دکھائے جائیں، لیروا تاکہ دکھلائیں، اور اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کے نتائج۔ اور پھر اگلے مرحلے پر رب نے 7ویں آیت میں بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ رب العزت اس شخص کی نیکی کو ظاہر کر کے رہیں گے، ایک نیکی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العزت سامنے کر دیں گے، میرے بندے یہ نیکی کی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میرے بندے سن، اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، سچا جان کے قرآن کو پڑھیں، اس کی تفسیروں کو پڑھیں۔ قرآن آپ کے کھلیوں کو، آپ کے بند ذہنوں کو، ہمارے بند ذہنوں کو کھول دیتا ہے، سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی، اللہ اس کو ظاہر کر کے سامنے رکھ دیں گے۔ آئیے تفصیل کے احوال سے ہم قرآن کو پھر سے جھانکتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس پر تم نے اپنی جانیں چھڑکی ہیں اور اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کے احکام کو گوا کر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے حکم کو توڑ کر تم نے اپنی چیز کو بنایا۔ وہ وقت دور نہیں جو تم نے محلات، بنگلے اور تمام تر چیزیں تیار کی ہیں، ان سب پر زلزلہ طاری ہونا ہے۔ ہر چیز ختم ہونے کے لیے ہے۔ وجود اگر اللہ نے دائمی کسی چیز کا بنایا ہے تو وہ آخرت میں ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اس کی طرف اشارہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور استحضار کے ساتھ بھی پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس دن زمین اپنے خزانے اگل کے پھینک رہی ہوگی، اپنا بوجھ پھینک رہی ہوگی۔ اکابرین امہ، مفسرین کیا عجیب بات لکھتے ہیں، قرآن کو محقق طریقے سے، تحقیق سے، اور جو راز سربستہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان سے متعلق ہو کر ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین خزانوں سے بھری ہے۔ آج خزانے دکھ رہے ہیں ڈیزل کے روپ میں اور پیٹرول کے روپ میں، اسی طرح کہیں گیس کے روپ میں، کہیں سونے کے روپ میں، کہیں چاندی کے روپ میں، ہر خزانہ کھلتا جا رہا ہے۔ قرب قیامت خزانوں کے ڈھیر لگنے لگیں گے، اور حال یہ بھی آئے گا کہ ان خزانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس کے پیچھے انسان تن من دھن کی بازی لگائے ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ ان خزانوں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیسا وقت ہوگا؟ اور وقت بالکل قریب دکھ رہا ہے۔ اکابرین امہ دور افریقہ کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ کارخانے لگے ہوئے ہیں، جس میں صرف اور صرف سونے کی صفائی ہو رہی ہے، اور سونے کی صفائی کے بعد سپلائی پورے عالم میں کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ تحقیق کی، کیا پتہ ہمارا کوئی آدمی بھی ہو، ہمارے آدمی کا، ہمارے ایمان والے بھائی کا بھی کوئی کارخانہ ہو۔ بڑی تحقیق تفتیش کی، اپنے بھائی کا کوئی کارخانہ ہی نہیں وہاں پہ۔ بڑا تعجب ہوا۔ خیر وہاں کے ایک بڑے پروفیسر سے ملے، پوچھا کہ آخر یہ سب کہاں مالیت لگ رہی ہے، اتنا خزانہ ہاتھ لگتا جا رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم کس چیز میں لگ رہا ہے، یہ تو ایک ہفتے میں سنڈے کو ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ مال کے 4 حصے کرتے ہیں، 3 حصے انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، ایک حصہ اپنے کام میں اور 3 حصے انسانیت کو تباہ کرنے میں، کہ کسی طریقے سے انسانیت اپنے مشن کو بھول جائے، اپنی کامیابی کے تمام تر پہلوؤں کو بھول جائے، خصوصاً ایمان والا اپنے ایمان سے غافل ہو جائے، اپنے اللہ کے حکم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے دور ہو جائے۔ کیا مشن ہے؟ مشن یہ ہے کہ پورے طور پر ایک پوری جماعت کے اوپر اس پیسے کو، اس چیز کو خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کا دماغ اصل مشن سے ختم ہو جائے۔ مشن کیا تھا؟ انسانیت کی محبت، انسانیت کی خدمت، ایمان قبول بالا ہونا تھا، لیکن مشن سے بالکل الگ کیا گیا۔
اور سب سے بڑا اس وقت کا ٹارگٹ اکابرین کی زبانی یہ ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ نیٹورکنگ ہے، سوشل نیٹورکنگ، میڈیا جو بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ اس پر فوکس ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بھی اسی چیز میں کہیں نہ کہیں منسلک ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے سبسکرائبر بہت سارے ہو جائیں اور ہمیں ایک یوٹیوب کا ایوارڈ مل جائے، ہمیں ادھر سے ایوارڈ مل جائے۔ نہیں، ایوارڈ تو اللہ کی طرف سے جو ملنے والے ہیں وہ اہم ہیں، نہیں ضرورت ہے آپ کے سبسکرائب کرنے کی۔ آپ سن لیجئے، ایک بات پر عمل ہو جائے، میرا بھی کام بن جائے گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عنایت کرے۔ ہاں، اس نیٹورکنگ نے، اس سوشل میڈیا نے اور اس یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام اور اس طرح کی منحوس چیزوں نے ہمارے بہترین وقت کو ختم کر دیا ہے، ہماری بہترین خوشگواری کو، محبتوں کو ختم کر دیا ہے، ہماری بہترین دماغ کی اللہ رب العزت نے جو پوزیشن رکھی تھی اور ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر مادہ رکھا تھا وہ سب کچھ اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ سارا وقت ہم انگلیوں سے گھس گھس کر گنوا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کی چال اور ان دشمنان اسلام کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑا اہم پیغام قرآن کا ہے، جتنا قریدو گے نکلتا چلا آئے گا۔ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اگر فکر نہ کی دنیا میں اللہ کے احکام کی، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور زندگی کی، تو سنو وہ دن حسرت کا اور افسوس کا ہوگا۔ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں، رب کہہ رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہوا، ما لہا، آخر یہ سب کیا ہو گیا، جو میں نے سوچا تھا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، قرآن کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیات میں قرآن یوں کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، سنو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، رب حکم دے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، رب حکم دے گا، تیرا رب حکم دے گا زمین کو کہ ساری خبروں کو عیاں کر دے، کیا ہوا تجھ پر، کیا کیا گیا، کیسے لوگ تھے، کس نے ظلم کیا، کس نے غصب کیا، کس نے مار کے کھا لیا، کس نے بے ایمانی کی، کس نے جھوٹ بولا، کیا کچھ ہوا ہے، سب کچھ عیاں کر کے ایک آیت کو آپ تھوڑا اور راز سربستہ میں لے جائیں، یعنی اللہ کا کیمرہ پورے طور پر ہماری طرف لگا ہوا ہے۔ دنیا کا کہیں کیمرہ لگا ہوتا ہے، انسان بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر ہر چیز کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کیمرے پر نظر نہیں ہے۔ کاش آیات کے راز کو سنتے اور صحیح سے دماغ لگاتے تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یقیناً ٹیکنالوجی اور دنیا ریکارڈ کرنے والی بھی چیزیں تیار کر لے گی۔ صحابہ سے آپ پوچھیں ریکارڈنگ کیا ہے، ویڈیوز کیا ہیں اور تمام طرح ایسی چیزیں کیا ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت اٹھاؤ کہ جس وقت بھی 1400 سال ہوئے، لیکن آج آیات اٹھائی جا رہی ہے، لگ رہا ہے کہ اسی وقت کے لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ آج ویڈیوز بن رہی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پورے طور پر پورے پروگرام ایک چپ اور ایک میموری میں سمو دیے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے اعمال کیا اللہ نہیں سمو رہا ہے؟ سب کچھ اللہ رب العزت ریکارڈ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ وقت لائیں گے جس میں ہر چیز ہمارے سامنے اللہ رب العزت کھول کر بیان کریں گے۔ اس وقت ساری انسانیت کا سامنا ہوگا۔ ایک گناہ اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا ایک گناہ، تو اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھتی، سر جھک جاتا ہے۔ پوری انسانیت کے سامنے شرمندہ ہونا کتنا عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب العزت وہاں کی ندامت اور افسردگی اور ذلت و خواری سے وہاں کی حفاظت فرمائے۔ بڑا عجیب پیغام قرآن دیتا ہے اور کھول رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، سنو اس دن گروہ در گروہ تشریف لا رہے ہوں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جو مجرمین ہیں ان کا گروہ الگ ہے، جو بدکار ہیں ان کا گروہ الگ ہے، بے نمازی ہیں ان کا گروہ الگ ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کا گروہ الگ ہے اللہ کے یہاں۔ آپ اس نمازی والے گروہ میں نہیں داخل ہو سکتے، ان روزے داروں والے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتے، سب کے گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے۔ یومئذ یصدر الناس، لوگ اللہ کی طرف پلٹیں گے، میدان محشر کی طرف پلٹیں گے، اور کوئی تو حفاظ کے ساتھ ہے، کوئی علماء کے ساتھ ہے، کوئی اکابری امہ کے ساتھ ہے، کوئی اولیاء کے ساتھ ہے، کوئی شہداء کے ساتھ ہے، کوئی صدیقین کے ساتھ ہے، کوئی انبیاء کے ساتھ ہے،
کیا عجیب و غریب مرحلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھرپور آسانی فرمائے، بھرپور استحضار کی ضرورت ہے۔ رب فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ہم جمع اس لیے کریں گے تاکہ ہم دکھلائیں، کیا دکھلانا ہے؟ اعمالہم، ان کے اعمال، کیا عمل کیے، ان کا نتیجہ کیا ہے۔ آج اللہ کے ہاں فیصلہ کل کا کل فیصلہ ہونے والا ہے۔ رب بیان کرتا ہے آخر 2 آیت بڑی عجیب و غریب، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے بندو وہ دن ہوگا کہ ذرہ برابر نیکی کو میں ظاہر کر کے رہوں گا۔ آج کسی کو کپڑا پہنا دینا، کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا معمولی نہ سمجھنا۔ ہاں، کسی کے کام آ جانا، کسی کی راحت کا ذریعہ بن جانا، کسی کو کچھ راحت کا سامان دے دینا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اللہ کے یہاں کون سی چیز ہماری بڑائی اور ہماری بلندی کا ذریعہ بننے والی ہے، مغفرت کا ذریعہ بننے والی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہر چھوٹے عمل کو کرتے جانا ہے، ہر چھوٹے عمل کو۔ کیا پڑھا نہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی اماں کی خدمت کے لیے تہجد میں اٹھ رہے ہیں، پانی بھر کے آ رہے ہیں، اور واقعہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچتے ہیں ان کی طرف کہ کسی طرح دیکھ لاؤ ہم بھی خدمت کر لیں، لیکن جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو دیکھا خدمت ہو چکی، پانی موجود، جھاڑو بھی لگا دیا گیا ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں پہلے سے۔ کئی دن تلاش کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے خدمت کر کے جا رہے ہیں۔ میں ان کی نیکیوں کو نہیں پا سکتا۔ کیسے مخلص لوگ تھے، بہت بڑے بڑے القابوں والے نہیں تھے کہ وہ بڑے بڑے علامہ اور بہت بہت بڑے القاب رکھنے والے، نہیں، نام ابو بکر تھا تو ابو بکر ہے، عمر تھا تو عمر ہے، لیکن کام ایسے قیامت تک لوگ ان کو یاد کر کے ان کی مثالیں دیتے رہیں گے۔ خیر، میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، بس اتنی بات، چھوٹے سے بھی عمل کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ جیسے میں بتاتا ہوں اکثر استغفار کو، امام انبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، عراق پہنچے اور عراق پہنچ کر کوئی رہنے کی اور رات گزارنے کی جگہ نہیں تھی، آپ کو ملی نہیں۔ مسجد میں نماز پڑھی عشاء کی، اس کے بعد اس سے منت سماجت کی، اس نے باہر کر دیا۔ اس کے بعد دہلیز پہ منت سماجت کی، اس نے باہر کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اتنی انتہا کی پیر کھینچ کر وہ لے جا رہا تھا۔ خیر ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کیا ہوا ایسے کیوں پریشان کر رہے ہو ان کو؟ کہا یہ مسافر انجان اجنبی آدمی ہے، میں روک نہیں رہا اس کو، یہ روکنے کے لیے تیار۔ کہا آئیے میرے گھر چلیے، آپ میرے یہاں رہیے۔ رات وہاں گزاری تو کیا منظر دیکھا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا کھلاتے پلاتے، اس کی زبان پر کچھ نہ کچھ جاری ہے۔ فجر کی نماز میں اس سے پوچھا کہ آخر تم بتاؤ کہ یہ سب کیا پڑھ رہے ہو تم، میں جان نہیں پا رہا ہوں، میں رات میں بھی اٹھا، میں نے مسائل بھی لکھے اور اپنی تمام تر چیزیں اپنے اعمال کی، میں دیکھتا رہا کہ تمہاری زبان چل رہی۔ کہا میں استغفر اللہ، یہ لفظ بہت پڑھتا ہوں، کسی بزرگ سے سنا تھا، اس میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بڑا چھوٹا سا جملہ لیکن بڑے اللہ رب العزت نے اثرات رکھے۔ کہا پھر تمہارا کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ کوئی دعا اب تک اس کے پڑھنے کی وجہ سے رد ہی نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا کوئی دعا ایسی ہو جو رد ہو گئی ہو، ابھی نہ قبول ہوئی ہو؟ کہا بس 1 ہفتہ ہوا، ایک دعا ایسی ہے جو ابھی چل رہی ہے، وہ قبول نہیں ہوئی۔ کہا کون سی دعا ہے؟ کہا وہ یہ دعا ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں رب، جو ایک امام ہے احمد بن حنبل سے معروف مشہور ہیں، وہ بڑے زبردست تقوی والے اور فقہ والے مسائل والے بڑے قداور امام ہیں، کسی طرح میں ان تک رسائی ہو جاتی۔ جواب ملا کہ تمہاری یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ وہ شخص خود امام حنبل تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں پرویز احمد، آپ دیکھ رہے تھے چینل ہمارا حی علی الفلاح۔ اس کے ذریعے ہم آپ کو مفتی محمد ارقام صاحب ہیں، وہ درس قرآن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو روز نماز پڑھتے ہیں ان میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم روز پڑھتے ہیں ان کے معنی ہم آپ تک پہنچائیں، ہم سمجھیں کہ اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے، اور جب ہم سمجھ کے قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ہے اس نماز میں ہمارا ذہن اور دل زیادہ لگے گا بھی، اور اس کا ثواب بھی ہم کو زیادہ پہنچے گا۔ اور یہ ہمارا جو چینل ہے حی علی الفلاح، اس میں آپ اور بھی آپ کو جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ڈسکرپشن باکس میں رکھیے، ہم کو فون کریے، لکھیے، ہم کو فون کریے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان مسئلوں کا بھی حل آپ تک مفتی محمد ارقام صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے۔ ہمارا یہ چینل جس کا مقصد
زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کا جو میسج ہے، جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور اس میں ہمارے آپ ساتھی بنیے، اس کو شیئر کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے، اور اللہ ہمارا کوئی بھی ایک عمل قبول کر لے تو اس کے لیے ہم سب آپ سے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم۔